السلام علیکم۔ یہاں پہ ہم لوگ اپنے بلے کو ایسے ہی آئس کریم کے چمچ کے ساتھ کچھ کھلانے کی ٹرائی کر رہے تھے کہ ہم اس کو شو کر رہے تھے کہ وہ کچھ کھا رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ اور منہ دیکھیے یہ کتنا غصے والا بناتا ہے۔ تو ہم لوگ ایسے بس ہنس رہے تھے اس کی۔ یہ میں نے ویڈیو انسٹاگرام پیج کے لیے بھی جو ہے نا اپلوڈ کی تھی، جو کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ لائک کی ہے۔ اچھا، یہ میرے ہسبینڈ کی برتھ ڈے تھی، جو کہ ہم لوگوں نے میں نے صرف چھوٹی سی سیلیبریشن کی تھی، بہت زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں نہیں کی تھی، کیونکہ میں دراصل اسکول جاتی ہوں، جس کی وجہ سے ٹائم نا بالکل نہیں ملتا ہے اور دل بھی نہیں کرتا، بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز کیک تھا اور دو ڈونٹس تھے، ساتھ میں سلاد تھا تھوڑا سا رکھا ہوا اور روسٹ تھا۔ کیونکہ ٹائم نہیں اتنا زیادہ ملتا ہے اور ہسبینڈ کا بھی کام ہوتا ہے، تو پھر میں چھوٹا سا صرف ایسے میں نے سوچا کہ ان کے لیے سرپرائز ہوگا۔ گفٹ وغیرہ جو ہے وہ میں نے سیفورا سے کچھ ایک چیزیں لی تھی اس دفعہ، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ وہ جو چیزیں استعمال کر سکتے ہیں وہ میں ان کو دوں۔ ہم لوگوں نے بس شام میں چھوٹی سی یہ سیلیبریشن کی، اور اس والی برتھ ڈے کے بعد ہماری میرج اینیورسری تھی۔ میرج اینیورسری کے بعد ہمارا نہیں، پہلے میرج اینیورسری تھی، پھر میرے ہسبینڈ کی برتھ ڈے تھی، اور پھر میری برتھ ڈے تھی۔ اس طرح ہمارے نیس کی برتھ ڈے تھی۔ ان کے ایسے ایسے آگے پیچھے نا بہت زیادہ برتھ ڈے وغیرہ جو ہے نا وہ آئی ہیں، اور ابھی میں سوچ رہی تھی کہ نیکسٹ ٹائم پہ ہم لوگ نا ساری جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ منا لیں گے، کیونکہ ایسے ہر ایک چیز چھوٹی چھوٹی ہر دفعہ ہی جو ہے نا کچھ نہ کچھ چھوٹا چھوٹا سیلیبریٹ کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس طرح فیملی گیٹ ٹوگیدر بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیک کاٹ لیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اپنے جو گفٹ وغیرہ ہیں وہ کھولے تھے۔ کیک نا جو میکڈونلڈس کا، یہ بہت مزے کا ہوتا ہے، اگر آپ لوگ کبھی ٹرائی کرو تو اس کا جو کیفیٹیریا بنا ہوتا ہے اس میں سے جا کے چیز کیک اور چائے لاتے اگر جو ہے نا وہ آپ ٹرائی کرو، بہت بہت مزے کا لگتا ہے۔ کبھی کبھی میں جاتی ہوں فرینڈس وغیرہ کے ساتھ یا ہسبینڈ کے ساتھ، سسٹر کے ساتھ، جب کبھی بہت موڈ ہوتا ہے کھانے کا تو بہت مزے کا لگتا ہے۔ ابھی بھی میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ بارش ہو رہی تھی، ہم لوگ کسی کام سے گھر سے نکلے تھے۔ اچھا، ان دنوں ایسا تھا کہ جب بھی باہر جانے کا پروگرام بناتے تھے نا، اسی ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ بارش کا موسم شروع ہو جاتا تھا۔ تو لیکن یہاں کے کام تو جو ہیں وہ رکتے نہیں ہیں اور باہر جانا ہی جانا ہوتا ہے۔ ہم لوگ دراصل یہاں پہ برگر کنگ پہ گئے تھے، میرا اس دن کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا، تو پھر برگر کنگ سے جا کے ہم لوگ یہ کھا کے آئے تھے۔ نیکسٹ ڈے بھی بارش تھی، میں اسکول کی بس کا ویٹ کر رہی تھی، اور بارش جو ہے نا وہ تو بس رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچھا، یہ بہت چھوٹی چھوٹی ویڈیو ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں انسٹاگرام پہ بھی۔ نیکسٹ ڈے بھی اسکول ہی کے لیے نکلی تھی اور موسم بہت پیارا ہو گیا تھا۔ اچھا، بارش ہونے کے بعد نا بہت پیارا موسم ہو جاتا ہے، ہر چیز صاف ستھری لگتی ہے، اور خاص طور پہ جب سورج نکلتا ہے نا بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، جب سورج نکلتا ہے نا تو میں بہت فریش فیل کرتی ہوں، لیکن جب بادل اور بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، یقین کریں کہ دل نہیں کرتا کہ آپ اپنے گھر کے بیڈ سے بھی ہلو، ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہم کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، جہاں پہ کوئی بندہ بشر نہیں یہاں پہ نظر آتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے گھروں میں ہی رہنا ہوتا ہے، باہر تو کم ہی نکلنا ہوتا ہے، لیکن اسکول کے لیے ہی صرف آپ نے جانا ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے یہ چیز کہ یہاں کا موسم جو ہے نا جرمنی کا وہ بالکل اچھا نہیں ہے، کہ سارا ٹائم بس ایسے بادل اور بارش اسی طرح کا موسم رہتا ہے۔ سردی گرمیاں تو اس دفعہ آ ہی نہیں رہی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل بھول گئی ہیں۔ یہ جتنی ویڈیو نا یہ رمضان سے پہلے کی ہے، میں نے رمضان سے پہلے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ نا پورے رمضان کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن بالکل ہمت نہیں ہوئی اس دفعہ۔ رمضان بہت اچھا گزر گیا الحمدللہ الحمدللہ۔ عید سے پہلے بہت شور تھا کہ رمضان ختم ہوگا، عید آئے گی، پارسلز کا ویٹ تھا۔ اچھا، پارسل جو ہے نا میرا پاکستان سے آیا تھا، میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی سٹوری بھی جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ اس دفعہ ہمارا پارسل جو ہے وہ کیسے کیسے کر کے گھر پہنچا اور میں نے کس طرح سے اس کا انتظار کیا تھا۔ حالانکہ میرے عید کے کپڑے وغیرہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، ڈریسز ہمارے جو ہیں وہ پہلے ہی میرے پاس عید کے جوڑے جو ہیں وہ پڑے ہوئے تھے، لیکن میں اپنی والدہ سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ذکر کرتی رہتی ہوں چھوٹی موٹی چیزوں کا، جو وہ ہمیشہ لے کے رکھتی رہتی ہیں، اور پھر جب وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ بھیجنے کے قابل تو پھر ایک دو چیزیں میں اندر کہہ دیتی ہوں، جو اگر جب انہوں نے بھیجنا ہو تو پھر مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو مجھے چاہیے یا ڈریس وغیرہ چاہیے۔ خیر، ڈریسز بھی میرے کافی زیادہ آئے ہیں، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔
नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो ये मेरे बिस्तर पे ही लेटा हुआ था आग के पास ही। अच्छा, आप अगर घर में बिल्ली रख लो ना तो आपको सफाई का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। इसके बाल इतने ज़्यादा उतरते हैं कि 24 घंटे आपको हाथ में वो जो रोलर है ना वो लेके घूमना फिरना पड़ता है। जहाँ पे ये बैठा होता है, और अगर आप भी जहाँ पे बैठे हुए हो बैठने से पहले वहाँ पे देखना पड़ता है। ख़ैर मुझे तो बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, ये जहाँ से भी ज़्यादा टाइम बैठ के उठता है ना मैं वहाँ से हमेशा रोलर के साथ साफ़ कर देती हूँ ताकि घर में बाल वगैरह ना हो। और किचन में तो वैसे ही इसका आना जाना मना है बेचारे का, ये कभी नहीं गया। तो जब हम लोग जाते हैं तो हमारा यही होता है कि कपड़े वगैरह जो है ना वो साफ़ हों। लेकिन बहुत प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है। शाम के टाइम पे हमारा प्रोग्राम बना कि हम लोग वॉक के लिए निकलते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा था, और जो है टाइम भी था हमारे पास। फिर रमज़ान भी शुरू होने वाला था तो मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले-पहले जो है ना वो दोस्तों से मिल लेते हैं, और थोड़ा-सा बाहर खाना वगैरह इकट्ठे खा लेते हैं, वॉक वगैरह हो जाएगी। तो बहुत मज़ा आता है इस तरह आप अगर अपनी फ्रेंड्स के साथ करते हो। ये मेरी दोस्त जो है ना, ये मेरी जर्मनी में जब मैं आई थी सबसे पहले वाली दोस्त है। तो बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला इसे बहुत अच्छी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। अच्छा, इतना कैमरे ने शायद कैप्चर नहीं किया है ये वाली ये चीज़ें, यहाँ का मौसम वगैरह, जितना ये अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा था। और ये मैं और मेरी दोस्त जो हैं वो ऐसे ही बस वीडियोज़ बना रहे थे, तो फ़न कर रहे थे। तो ये वाला जो है, ये रील जो है वो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी। अच्छा, जब कभी मैं ऐसे शाम में घर से बाहर निकलती हूँ या खाना वगैरह या चाय करती हूँ ना तो मुझे पाकिस्तान की बहुत याद आती है, क्योंकि पाकिस्तान में असर की नमाज़ के बाद हमारे घर में हमेशा चाय बनती थी। अब्बू जी पौधों को पानी लगाते थे। हमारा जो सहन है वो कच्चा था, और उसमें ना अब्बू जी पानी का छिड़काव करते थे, मोटर चलाना, मोटर को बंद करना, फिर उसकी मिट्टी की खुशबू आना। जो कच्चा सहन होता है उसके ऊपर जब पानी का छिड़काव करते हैं, या जो क्यारियाँ बनी होती हैं फूलों की, जब उसको अब्बू जी पानी वगैरह लगाते थे तो बहुत मज़े का खुशबू आती थी। अच्छा, ये हमारा बिल्ला जो है ना ये कभी-कभी इस तरह से लड़ाई करता है हमारे साथ, तो मुझे ये बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लगता है। फिर मैं इसकी वीडियो जो है ना वो ऐसे बना लेती हूँ, तो देखती हूँ। अच्छा, मुझे ना बहुत ऐसे एक तरह का क्रेज़ है सच में कि मैं वीडियो में हर चीज़, फ़ोन में हर चीज़ रिकॉर्ड करूँ, कैमरा ऑन करूँ, लेकिन अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें नहीं, जो खूबसूरत लगती हैं, जैसे मौसम, रास्ता, लोग, या आपकी गेट टुगेदर कोई ऐसी हो, या जैसे कि हम लोग पेट लवर्स हैं कि अच्छा लगता है मुझे। अ, तारीफ़ करी थी मानो की, तो यहाँ पे ही देखें ये ना लड़ाई कर रहा था, ऐसे गुस्सा आ गया था इसको कि इसको मेरी छोटी सिस्टर जो है ना वो क्यों तंग कर रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है, शुरू से ही, बचपन से ही बल्कि। मुझे अब बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, जब कभी मैं तस्वीरें वगैरह देखती हूँ तो मेरे जब सबसे बड़े भाई की शादी थी, हम लोग लाहौर में थे, तो मुझे इतना शौक था कि मैंने अपने अब्बू जी से कहा कि हमारे घर में जो कैमरा था मैंने उसमें रील डलवाई, और रील जो है डलवाई, और फिर तस्वीरें भी बहुत शौक से खींची, और अब्बू की झिड़कियाँ भी सुनी उस दौरान। अब्बू मुझे बार-बार कहते थे कि हाथ हिल रहा है आपका और अब तस्वीर ख़राब कर दोगी। अच्छा, ख़ैर वो तो आज मुझे ये झिड़कियाँ याद आ रही हैं जब मैं आप लोगों से वीडियो जो है वो एडिट कर रही हूँ। लेकिन जब वो मैंने वीडियोज़ तस्वीरें मैंने बना ली तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो खुशी और इंतज़ार था ना वो ये था कि तस्वीरें जब धुल के आएँगी तो सारे तारीफ़ करेंगे कि मैंने बनाई है ना वीडियो, मैंने तस्वीरें बनाई हैं। लेकिन हुआ ये कि जब वो जब मैंने वो तस्वीरें जो है ना वो उस टाइम पे रील पड़ती थी कैमरे में, वो धुलने के लिए भेजी तो वो तो रील पूरी जल गई थी। तो ख़ैर मुझे उस टाइम पे तो इतना अंदाज़ा नहीं था और पता भी नहीं था कि ये जल जाती हैं या ऐसे होता है या वैसे होता है। उस टाइम पे बस शौक था एक, जो मैंने पूरा किया। अपने भाई से क्या कि रील भी डलवाई अब्बू जी से, फिर कहा कि नहीं मैंने मंगवाई अब्बू जी से थी, और आई मीन कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मेरे में शुरू से ही थी।
لیکن جیسے جیسے ٹائم اور موقع ملتا جاتا ہے نا، آپ لوگ لازمی وہ چیزیں جو ہے نا وہ پوری کر لیتے ہو۔ اچھا، جو انسان شائع پرسن ہے نا، وہ شاید بہت ٹائم کے بعد چیزیں کرنا شروع کرتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ فیل کرتی تھی کہ نہیں، مجھے شرم آتی تھی اور میں کہتی تھی نہیں، میں یہ نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کر سکتی، لیکن آپ کے اندر بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو آپ لوگوں کو خود ہی جاننا ہوتا ہے، کیونکہ جو آس پاس کے لوگ ہیں نا، وہ آپ کو کبھی بھی آپ کی اندر جو فن ہوتا ہے یا جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سے آپ کو وہ کبھی بھی واقف نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے آپ کو خود ہی موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کے لیے، جیسے کہ جو آپ میں ہنر ہوتا ہے، بعض دفعہ لوگ آپ کو بہت سارے نام اور لقب دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جانتے نہیں ہیں ان چیزوں کا مطلب۔ جیسے ہم کسی میک اپ آرٹسٹ کو میک اپ آرٹسٹ کہنے کے بجائے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ پارلر والی ہے۔ مہندی آرٹسٹ جو ہے اس کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مہندی لگانے والی ہے۔ مین کہ ہم اس طرح کے نام اور چیزیں پکار دیتے ہیں، اور اصل میں ان چیزوں کے پیچھے یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اپریشیٹ نہیں کرتے دوسرے کسی کو، کیونکہ ہمارے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ انسان کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ لیکن میں اب یہ سوچوں کہ یہ آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے، آپ لوگوں کو خود دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو لوگوں کی پرواہ جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے۔ خیر، باتیں ہوتی ہوتی کدھر سے کدھر چلی گئیں، تو ابھی نا میرا دل کر رہا تھا کہ ہم لوگ جا کے چائے لاتے جو ہے وہ پی کے آئیں۔ ویکنڈ کا دن تھا اور یہ رمضان کی ویڈیو ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد بہت دل کیا میرا کہ میک ڈونلڈس کی جو چائے لاتی ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن اس کا سیرپ جو ہے نا وہ ذرا کم ڈلوا کے پیا کرے، نارملی وہ پھر بہت میٹھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ٹیکسی سٹینڈ ہے فرانکفورٹ میں، ہاپ بانہوف پہ، ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے، اور سامنے کافی زیادہ لوگ بھی یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ جانے سے نا بہت ڈر لگتا ہے، خاص طور پہ ویکنڈ پہ۔ تو میرے ہسبینڈ نے یہاں پہ ہی گاڑی کھڑی کی تھی، کیونکہ ہمیں یہاں پہ جگہ ملی تھی۔ پھر بعد میں ہماری کافی آ گئی، یہ چھوٹی سی میں نے شاید انسٹاگرام کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ اس کی جو ہے نا ریل جو ہے وہ شیئر کی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ساحل پہ تھوڑی دیر کے لیے واک کرنے کے لیے آ گئے تھے، کیونکہ موسم اتنا اچھا تھا، اور رمضان پورے میں باہر تو نکلا نہیں گیا، کیونکہ چھٹیاں تھیں مجھے اسکول سے، اور گروسری وغیرہ بس میں جاتی تھی اور لے آتی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ کہیں باہر جائیں، تو ہم لوگ پھر یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے۔ موسم بہت اچھا تھا، سردی نہیں تھی، اور ویو بھی بہت اچھا تھا، اور گئی میں واک کرنے تھی، لیکن پھر بھی میں نے کیمرہ اٹھا لیا تھا کہ میں نے ویڈیو جو ہے نا وہ بنانی ہے، مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے۔ تو گھر واپس آئے تو یہ بلا ہمارا اتنا سکڑ کی اس طرح سے سو رہا تھا، مجھے بہت کیوٹ، بہت پیارا لگتا ہے، خاص طور پہ اس کا نوزی اتنا پنک ہے، اس کے پاؤں اتنے پنک ہیں، اتنے صاف ستھرے، بہت پیارا لگتا ہے۔ اور یہاں پہ نا یہ خراٹے بھی لے رہا تھا، تو میں اس کی ایسے ہی ویڈیو بنا رہی تھی کہ اچھا، جیسے میں نے کیمرہ آن کیا نا تو یہ اس طرح سے اٹھ گیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ یہ والی جو ویڈیو ہے نا، یہ پارسل کے متعلق ہے۔ ہم لوگ عید کے پارسل کا انتظار کر رہے تھے، اور میں کہیں پہ بھی نہیں آ جا رہی تھی کہ پارسل آنا ہے۔ ٹھیک 15 دن کے بعد ہمیں پارسل جو ہے نا وہ مل گیا تھا۔ یہ گاڑی ایک جو DHL کی کھڑی ہے نا، میں نے اپنی سسٹر کو آواز دی اور کہا کہ پارسل آ گیا نا، تو میں نے کہا آپ جا کے باہر سے لے آؤ۔ اچھا، میں واپس آئی، کھڑکی میں سے دیکھ رہی تھی، اور یہ بندہ ہمارے گھر آنے کے بجائے ہمارے گھر سے آگے چلا گیا۔ تو سب نے میرا جو ہے نا وہ بہت مذاق اڑایا، گھر والوں نے، کہ کیا ہو گیا، آ جائے گا، یہ ہے وہ ہے۔ خیر، نیکسٹ ڈے ہمارا پارسل جو ہے نا، ہم یہاں سے جا کے اس بندے سے پارسل جو ہے وہ پک کیا، کیونکہ عید میں 2-3 دن رہ گئے تھے، اور میں نے اپنے ناخن بھی بنوانے جانے تھے، میں نیلز بنوانے جا رہی تھی، مجھے میسیج آیا کہ آپ کا پارسل آن دا وے ہے، آپ کو آج مل جائے گا۔ تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، تو انہوں نے کہا اچھا، اگر ہمارے سٹی میں ہی ہے تو ہم جا کے اس سے وہیں سے وہ پارسل لے لیتے ہیں۔ تو بہت ٹائم لگا ہمیں وہاں پہ اس کو ڈھونڈتے، اور اس کے بعد جو ہے نا میں عید کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ 2 دن کے بعد شاید عید تھی۔ میں اپنے نیلز بنوانے چلی گئی تھی، اور پھر کچھ چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی میں نے مارکیٹ سے لینی تھی۔ اچھا، میرا پارسل جو ہے وہ پاکستان سے کیسے آیا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں کو اپنے عید کے کپڑے بھی جو ہے نا وہ بھی میں ضرور دکھاؤں گی۔ اس پارسل میں میرے کوئی بھی عید کے کپڑے نہیں تھے، ویسے ہی کچھ ایک کپڑے یا کچھ ایک چیزیں جو ہے نا، جو اکثر میں گھر والوں سے، امی سے ذکر کرتی ہوں تو وہ لے کے رکھتی رہتی ہیں، اور پھر جب اتنا پارسل ہو جاتا ہے بھیجنے والا تو وہ مجھے بھیج دیتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک مذاق بھی کیا میرے ہسبینڈ نے میری بہن سے، اور وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ پارسل یہ آیا پڑا تھا گھر میں،
ہم لوگ نیلز وغیرہ بنوا کے آئے تھے، یہ میں کھولوں گی بعد میں۔ اور یہاں پہ ہم لوگ عید کی نماز پڑھ کے گھر واپس آ رہے تھے، اور بلا ہمارا جو ہے نا وہ یہ کرا تھا آوارہ گردیاں، کیونکہ اس کو ہم تھوڑی دیر پہلے نکال کے باہر گئے تھے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں باقی کی کہانی سناؤں گی۔ اللہ حافظ۔